دوستو سرا مسنون آج راشٹریہ سہارا روزنامے میں ایک بہترین اداریہ لکھا گیا ہے جسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ نفرت انگیز تقریر کا معاملہ۔ ملک میں نفرت انگیز اور اشتعال انگیز تقریر کا معاملہ نیا نہیں ہے، بہت پرانا معاملہ ہے۔ وقت کے ساتھ یہ سماج میں پھوٹ ڈالنے اور ووٹ حاصل کرنے کا سب سے آسان اور مؤثر حربہ بن گیا۔ کچھ عرصے سے اس کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کب کون کس کمیونٹی کے خلاف کیا بول دے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ الیکشن کے دوران خاص طور سے اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں۔ کچھ بیانات اتنی خوبصورتی اور اشارے و کنائے میں دیے جاتے ہیں کہ سماج میں پیغام مطلوبہ چلا جاتا ہے، مقصد حاصل ہو جاتا ہے اور گرفت بھی نہیں ہوتی۔ کچھ کی شکایت الیکشن کمیشن سے کی جاتی ہے تو وقتی طور پر تھوڑی کارروائی ہو جاتی ہے، لیکن وہ کارروائی نفرت انگیز اور اشتعال انگیز بیانات کے مقاصد کے حصول میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اس طرح کی حرکتوں کے خلاف ماضی میں آواز نہیں اٹھتی تھی، ہمیشہ سے آواز اٹھتی رہی ہے تاکہ اس کا رجحان نہ بڑھے، لیکن صحیح اور مؤثر کارروائی کے فقدان کی وجہ سے ایسے لوگوں کے حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ مرنے، مارنے اور کسی کمیونٹی کی نسل کشی تک کی باتیں کی جا رہی ہیں، یعنی نفرت انگیزی اور اشتعال انگیزی کی انتہا ہو گئی ہے، جس کا تصور آزاد ہندوستان میں کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اب اس رجحان کے خلاف ٹھوس آواز اٹھی ہے اور قانونی کارروائی شروع ہوئی ہے تو لگتا ہے کہ بات دور تک جائے گی اور کئی لوگ زد میں آ سکتے ہیں۔ ہریدوار دھرم سنسد میں نفرت انگیز تقریر کا معاملہ صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہا جنہوں نے تقریر کی تھی، بلکہ سپریم کورٹ میں دو طرفہ عرضیاں داخل کی گئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس معاملے میں ہریدوار کی عدالت میں کارروائی چل رہی ہے اور دہلی ہائی کورٹ نے بھی اسی کے معاملے میں عرضی سماعت کے لیے قبول کر لی ہے۔ اس سے پہلے معاملہ نے اس وقت پورے ملک کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی جب IIT بنگلورو کے طلباء اور اسٹاف نے وزیر اعظم نریندر مودی کو مکتوب بھیج کر خاموشی توڑنے اور کارروائی کرنے کی مانگ کی تھی، اور سرکردہ شخصیات نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کو مکتوب بھیجا۔ اب سینئر ایڈوکیٹ انجنا پرکاش اور سینئر صحافی قربان علی نے ہریدوار دھرم سنسد میں نفرت انگیز تقریر کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی تو جواب میں دو ہندو تنظیموں نے عرضی داخل کر کے اس معاملے میں نہ صرف فریق بننے بلکہ کچھ مسلم لیڈروں کی فہرست پیش کر کے ان کے خلاف بھی کارروائی کی مانگ کر دی۔ ساتھ ہی انجنا پرکاش اور قربان علی کی عرضی کو خارج کرنے کا مطالبہ کیا۔ ادھر سپریم کورٹ نے 12 جنوری کو مرکزی حکومت اور حکومت اتراکھنڈ کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہے۔ اس طرح ہریدوار دھرم سنسد کے معاملے میں جس طرح کی پیش رفت ہو رہی ہے، اس سے یہ معاملہ عمومی بنتا جا رہا ہے، جس کی ضرورت ہے تاکہ جو بھی قصوروار ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کے خلاف مؤثر قانونی کارروائی ہو۔ ایسے معاملوں سے نپٹنے کے لیے ایک ٹھوس پالیسی بنے اور عدالتی فیصلے مستقبل کے لیے نظیر اور عبرت بنے۔ غور طلب امر ہے کہ سپریم کورٹ میں اب جو عرضی داخل کی گئی ہے اس میں یہ مانگ کی گئی ہے کہ نفرت انگیز اور اشتعال انگیز تقریر کی تعریف طے کرنے کے لیے عدالتی جائزہ لیا جائے، جو بہت ضروری ہے کیونکہ
ऐसे उमूर में मामूली गुंजाइश का भी नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया जाता है और हमारे मुल्क में इसका आम रुझान है, जिसको रोकने की ज़रूरत है। हरिद्वार धर्म संसद में जिन लोगों पर इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने का इल्ज़ाम है, वो सलाखों के पीछे पहुंच चुकी हैं, लेकिन अपने पीछे क़ानूनी और अवामी बहस छोड़ गए। पूरे मामले का एक अहम पहलू ये है कि सियासी गलियारों में इस पर मुकम्मल खामोशी छाई हुई है, वरना ये मामला और ज़्यादा बिगड़ जाता, क्योंकि सियासत की वजह से ही इस तरह के मामले बिगड़ते हैं और जो लोग अपनी सियासी दुकान चमकाने या दूसरों को सियासी फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसे हरकतें करते हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है। बहरहाल इस मसले का मुस्तक़बिल हल या इलाज तलाश करने की ज़रूरत है और वो हल या इलाज अदालत से हो तो इससे अच्छी बात क्या होगी। इसमें लेत व लान की गुंजाइश किसी के लिए नहीं रहेगी और सभी इसके पाबंद होंगे। हाँ, हमारा मुल्क अमन अमान का मुल्क हर तरह से बने, यही सबकी आरज़ू है और वो तमाम लोग